مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان سب سے پہلی لڑی جانے والی غزوہ کا نام غزوہ بدر ہے۔ یہ غزوہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان فیصلہ کن غزوہ تھی، جس میں مسلمانوں کے جنگی ساز و سامان مشرکین مکہ کے مقابلے میں انتہائی کم تھی، مگر مسلمانوں کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو کسی مشرکین مکہ کے پاس نہیں تھی۔ اور وہ کون سی چیز تھی اور یہ غزوہ کس طرح لڑا گیا، آئیے سمجھتے ہیں۔ 17 رمضان مبارک جمعہ کا بابرکت دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوا۔ قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان فرمایا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زیرے اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات جنگ تھے۔ جنگ سے پہلے رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند جان نثاروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں، ویسا ہی ہوا جیسے حضور نے ہمیں فرمایا تھا، اور ان میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا۔ تو رات کو اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی، اور اگلی صبح بارش بھی نازل فرمائی، جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور پانی کی کمی دور ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام رات اپنے رب کے حضور عجز اور نیاز میں گزاری، اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا۔ نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی، کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا رب اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی، جو کفار کی آنکھوں میں پڑی۔ جان نثار مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ لشکر کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ 70 کفار کو واصل جہنم اور 70 گرفتار ہوئے، جبکہ 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ غزوہ بدر میں مسلمان بظاہر بے سر و سامان تھے اور تعداد میں بھی کم تھے، مگر ایمان اور اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کے دل پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت اور جذبہ اطاعت سے لبریز تھے، اور اللہ عز و جل کی مدد اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ان کے شامل حال تھی۔ یہی وہ اسباب تھے جنہوں نے اس معرکہ کو یادگار اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔